وہ فرماتے تھے اگر جہاد ہو جائے تو نعرے چارپائی کے نیچے سے ہی لگاؤ. جو قوم جو ہے مسجد میں اذان ہو، تکبیر ہو، کامیابی کی آواز دی جا رہی ہو، اس طرف نہیں جا رہے. وہ باقی قوم باقی پہلے عمل پہ آئے، اس کے بعد انشاءاللہ باقی باتیں بھی آسان ہو جائیں گی. کسی مورخ کا بڑا دانشور کا قول مجھے یاد آتا ہے، مسلمان نہیں ہے، غیر مسلم. اس نے کہا ہے کہ 50% آدمی صبح کی فجر کی نماز جماعت سے پڑھنا شروع کر دیں تو آدھی دنیا انہیں دیکھ کر کے مسلمان ہو جائے گی. بہرحال ہمیں عمل پر بھی آنا چاہیے. یہ نہیں کہ آپ اس جلسے میں جو ہے آ گئے اور نعرے لگا دیے، اس کے بعد فجر کی نماز بھی غائب ہے، تو ایسا نہ کیجیے، اپنے جذبے کو باقی رکھیے. بہرحال جن لوگوں نے یہ جلسے کا انعقاد کیا ہے وہ بھی بڑے جذبے والے لوگ ہیں. جناب حضرت مولانا محمد ذاکر صاحب، جناب حضرت مولانا عبدالرحمان صاحب، جناب حضرت مولانا محمد احتشام صاحب، جناب حافظ محمد سلفر صاحب، جناب محمد ارشد صاحب، جناب حافظ محمد خالد صاحب روانہ شکارپور، جناب محمد آصف صاحب مرغے والے، جناب محمد عمران صاحب، ابن سید محمد الیاس صاحب مرحوم. تو یہ حضرات اس جلسے کے منتظمین ہیں. میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس جلسے کو قبول فرما کر ان کے لیے ذخیرہ آخرت بنائے. اسی کمیٹی میں سے ایک ہے حضرت مولانا عبدالرحمان، جو مدرسہ انصار کے سابق متعلم ہیں اور دارالعلوم دیوبند میں اس وقت تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور امتحان سے فراغت کے بعد یہاں آئے ہیں. وہ بھی پہلے اسی فرش پر اسی ٹاٹ پر بیٹھتے تھے، تو وہ یہیں سے اٹھ کر کے آج یہاں منچ پر بیٹھے ہیں. میں خود وہیں بیٹھ کر کے یہاں آیا ہوں، اس لیے اپنے طلبہ کو 4 مصرے میں سناتا ہوں کہ نئے لفظوں کو شعری زاویے کو یاد رکھیے گا، نئے لفظوں کو شعری زاویے کو یاد رکھیے گا، میرے ٹانگے ہوئے ہر قافیے کو یاد رکھیے گا. یہ دنیا ایک دن تمہیں پلکوں پر بٹھائے گی، مگر اس روز بھی اس بوجھے کو یاد رکھیے گا. میں گزارش کر رہا ہوں جناب حضرت مولانا عبدالرحمان سے، ان کی مختصر سی تقریر ہے، انشاءاللہ اس کے بعد پروگرام آگے بڑھائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العلي العظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله وأحذركم في معصية الله، أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، سبھی کے لیے بھلا مانگتا ہوں، گناہ گار ہوں میں، سیاہ کار ہوں میں، تیرا فضل بے انتہا مانگتا ہوں اور تیرے کرم پر جو بھروسہ ہے مجھ کو عطا کر کے پھر بھی عطا مانگتا ہوں. سبحان اللہ. رب کائنات کا بڑا احسان ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اور آپ کو اپنی اور اپنے رسول کی اور پاک کتاب کی محبت اور علماء کی محبت میں یہاں جمع فرمایا. کائنات کا رب ہمارے آنے کو، بیٹھنے کو، سننے سنانے کو قبول و منظور فرما لے اور اس جلسے کو ہدایت کا، نجات کا، مغفرت کا ذریعہ بنا لے. حضرات قبل اس سے پہلے کہ میں بات کو شروع کروں، آج کے ہمارے اس جلسے کی صدارت فرما رہے اس علاقے کی وہ عظیم ہستی کہ جس سے ملاقات کرنا تو بہت دور کی بات ہے، کہ جس کے دیدار کے لیے ہم لوگ ترستے اور تڑپتے رہتے ہیں. نوگاما سادات کی سرزمین سے تشریف لائے ہوئے شیخ طریقت عارف باللہ ولی کامل حضرت علامہ و مولانا حضرت مفتی عبدالرحمان صاحب قاسم دامت برکاتہم اور دیگر اساتذہ
स्टेज पर तशरीफ रखते हैं, डर लगता है बोलते हुए, लेकिन जो सबक इनसे सीखा है वो सुनाने की कोशिश करता हूँ। दुआ कीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे हक और सही बात कहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने कलाम पाक के अंदर इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह, कि ईमान वालो अल्लाह से डरो। और मेरे रब ने फरमाया, वक़ूलू क़ौलन सदीदा, कि पक्की सच्ची बात कहो। लेकिन जब आज हम अपने अंदर गौर करते हैं, हम अपने सीनों को झांकते हैं, तो हमें क्या महसूस होता है कि आज मुसलमान के दिलों के अंदर से अल्लाह का डर निकल गया। जो अल्लाह का डर होना चाहिए था, आज हमारे दिलों के अंदर वो डर नहीं है। जब हम झांकते हैं तो एक मुसलमान धोखा देता हुआ भी नजर आता है, एक मुसलमान झूठ बोलता हुआ भी नजर आता है, एक मुसलमान नमाज़ें छोड़ता हुआ भी नजर आता है, एक मुसलमान ज़िनाकारी करता हुआ भी नजर आता है। कि हमारे मुआशरे में हमारे बहुत से हज़रात ऐसे हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमें इन बुरे कामों से बचाए और अल्लाह तबारक व तआला हमें सही राह पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने पाक कलाम पाक के अंदर इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह, हे ईमान वालो अल्लाह से ऐसा डरो कि जैसा कि अल्लाह से डरने का हक है। मेरे रब ने फरमाया कि तुम इस हाल में दुनिया से जाना कि जब तुम दुनिया से जाओ तो तुम्हारा खात्मा ईमान कामिल पर हो। और मेरे रब ने बयान फरमाया कि अल्लाह से ऐसा डरो कि जैसा कि अल्लाह से डरने का हक है। और गुनाहों से बचो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की फरमाबरदारी करो और गुनाहों से ऐसा बचो। गुनाह हो जाए तो तौबा करो, क्योंकि मेरे नबी ने फरमाया कि गुनाह करने के बाद तौबा करने वाला ऐसा है कि जैसा कि उसने गुनाह किया ही नहीं है। तौबा ऐसी करो जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला ने कलाम पाक के अंदर इरशाद फरमाया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा। नबी के एक सहाबी है हजरत सालबा बिन अब्दुर्रहमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। ये नबी के खादिम थे, नबी से काम ले लिया करते थे। एक मरतबा मेरे नबी ने बुलाया और फरमाया कि सालबा थोड़ा काम करके ले आ। अब ये सालबा बिन अब्दुर्रहमान मदीने की गलियों से गुजर रहा था कि इसकी निगाह एक औरत के ऊपर पड़ी। आंखों का जिना हो गया। जिना और कोई सा नहीं हुआ था, सिर्फ आंखों का जिना हुआ था। लेकिन इतनी शर्म थी दिल में, इतना हया थी दिल में कि गुनाह करने के बाद नबी के दरबार में ना गए और कहने लगे, सोचने लगे कि अगर मैं नबी के दरबार में जाऊंगा तो शर्म आएगी, हया आएगी। अल्लाहु अकबर, ये हया थी दिल में, ये शर्म थी दिल में। और आज हमारे दिलों के अंदर से हया का मादा निकल गया, शर्म का मादा निकल गया। 40 दिन गुजर गए, नबी के दरबार में ना पहुंचे। उधर मेरे रब की रहमत जोश में आई और मेरे रब ने फरमाया कि जिब्रील जा, मेरे नबी के दरबार में जा और मेरे नबी से जाकर कहना कि मेरा नबी सालबा बिन अब्दुर्रहमान की खबर क्यों नहीं लेते। जिब्रील ने पैगाम मेरे नबी को सुनाया। मेरे नबी ने हजरत उमर को बुलाया और हजरत सलमान फारसी को बुलाया और फरमाया, उमर क्या तूने सालबा बिन अब्दुर्रहमान को देखा? हजरत उमर ने फरमाया, क्या नहीं या नबी अल्लाह, 40 दिन गुजर गए और सालबा का पता नहीं लगा है। अल्लाहु अकबर, गुनाह से इतना बचते थे कि नबी के दरबार में न गए कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे गुनाह का पता नबी को न चल जाए। अल्लाह तबारक व तआला हमें गुनाहों से बचाए और सहाबा के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। तो आसमान से वही आई और मेरे नबी को इत्तला दी कि मक्का और मदीने के दरमियान में पहाड़ी है। और मेरे नबी ने हजरत उमर और सलमान फारसी को भेजा कि जाओ सालबा को तलाश करके ले आओ। रात में एक चरवाहा मिला, उससे मालूम किया कि तुम सालबा को जानते हो। कहने लगा, अच्छा वही आदमी जिसको तुम तलाश करने आए हो, वो तो रात में गार से निकलता है और अपने रब से फरियाद करता है कि मौला मेरे जिस्म को मिटा दे, मेरी आंखों को मिटा दे और मुझे जमीन के अंदर धंसा दे। अल्लाह तबारक व तआला का ये अल्लाह का खौफ था उनके दिल के अंदर। अपने रब से कहने लगे कि मेरे जिस्म को मिटा दे, मुझे गुनाहों से पाक कर दे। और हजरत उमर ने जब तलाश किया तो मिल गए और कहा कि चल तुझको सालबा तेरे नबी ने याद किया।
اب حضرت صاحبہ کہنے لگے کہ عمر ابھی مجھے نبی کے دربار میں لے کر کے نہ جاؤ، ابھی جاؤں گا شرم آئے گی، حیا آئے گی، جب نبی نماز فجر پڑھانے کے لیے صبح کو مصلی پر کھڑے ہوں گے اس وقت مجھے نبی کے پیچھے صف میں لے جا کر کے کھڑا کر دینا۔ اب نماز فجر جب ہوئی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت صاحبہ بن عبدالرحمان کو نبی کے پیچھے صف میں لے جا کر کے کھڑا کر دیا۔ اب میرے نبی نے فجر کی نماز کی نیت باندھی، اللہ اکبر، ادھر جہاد میرے نبی نے قرات شروع کی اور صحابہ نے نبی کی زبان نبوت سے خدا کا کلام اور نبی کی زبان 40 دن کے بعد خدا کا کلام سنا تھا تو صحابہ سے نہانا گیا اور بے ہوش ہو گیا اور زمین پر گر پڑا۔ اب میرے نبی نے سلام پھیرا اور فرمایا عمر کیا صحابہ بن عبدالرحمان ملا؟ کہا آقا یہاں بے ہوش پڑا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کو تو میں نے مدینہ میں بھیجا تھا، پورا کام سے بھیجا تھا، آقا گناہ ہو گیا تھا اور مجھ سے برداشت نہ ہو سکا اور مجھ سے برا ہو رہا تھا اس لیے میں چھپ گیا۔ میرے نبی نے فرمایا چل اللہ معاف کر دے گا۔ فرمانے لگے آقا میرا گناہ بہت بڑا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، پڑھ لیا کر اللہ تیرے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو میرے پیارے صحابہ کی عدالت کے ایام شروع ہو گئے۔ اب میرے نبی کو اطلاع ملی، میرے نبی دوڑے دوڑے ان کے گھر گئے، میرے نبی نے صحابہ کے سر کو اپنی گود میں رکھ لیا، حضرت صحابہ نے اپنی گود سے ہم نبی کی گود سے اپنے سر کو اٹھا لیا۔ میرے پیاروں میرے نبی نے فرمایا صحابہ لوگوں کی تمنائیں ہوتی ہے اور لوگوں کی آرزویں ہوتی ہے جو ان کی جانیں گے نکلے، اور صحابہ تیرے گود کو تو میں نے اپنی گود میں تیرے جسم کو رکھ لیا، تیرے سر کو رکھ لیا۔ تو صحابہ کہنے لگا آقا نہیں یہ گود اتنی گندی ہو چکی ہے، یہ جسم اتنا گندا ہو چکا ہے کہ آپ کی پاک گود میں رکھنے کے قابل نہیں ہے۔ ابھی میرے نبی نے اپنی زبانی نبوت سے کوئی جملہ نہیں نکالا تھا۔ میرے پیاروں رحمت خدا کی جوش میں آئی اور میرے رب نے فرمایا کہ جبریل جا میرے نبی سے کہہ دے کہ اگر میرا صحابہ اس آسمان و زمین کے لمبائی اور چوڑائی کو بھر دے، اس خلا کو اپنے گناہوں سے بھر دے، تب بھی اللہ تعالیٰ کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ میرے پیاروں صحابہ کے جنازے میں نبی شریک ہوئے تو صحابی نے دیکھا کہ نبی نے اپنے پورے پاؤں کو نہ بچھایا بلکہ نبی اپنے پنجوں کے بل چل رہے تھے۔ صحابی نے معلوم کیا تو نبی نے فرمایا کہ آسمان سے اللہ نے اتنے فرشتے اتارے تھے کہ پاؤں پر میرا پورا قدم رکھنے کے لیے جگہ بھی نہیں تھی۔ میرے پیاروں جب اللہ کا خوف دل کے اندر آتا ہے، اللہ کا جذبہ اللہ کا خوف دل کے اندر اتر آتا ہے تو میرے پیاروں اللہ ویسا ہی ہوگا، عزت و اکرام کرتا ہے، اس کو بلند مقام دیتا ہے۔ میرے پیاروں یہ صحابہ بن عبدالرحمان نے کہ گناہ کرنے کے بعد اللہ نے کتنی بڑی بشارتوں سے ان کو نوازا۔ دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی گناہوں سے بچائے اور اگر گناہ ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں پر کی سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میں نے جو کہا سنا میں اللہ کو قبول و منظور فرما لے۔ آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان کی تقریر ابھی اور بھی لمبی تھی لیکن ان کو چونکہ کہا گیا تھا کہ مختصر تقریر کرنی ہے اس لیے انہوں نے مختصر کی اور آپ حضرات نے بھی ماشاءاللہ بڑی غور سے سنی، ورنہ تو بات یہ ہوتی گھر کی مرغی دال برابر۔ آپ کے یہ مقامی عالم ہیں تو آپ نے ماشاءاللہ ایسا نہیں کیا، آپ نے اتنا ہی احترام اتنی عزت کے ساتھ سنا، یہ بڑی اچھی بات ہے۔ یہاں پر ماشاءاللہ پہلے